الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بحمدہ تعالی آج کی یہ دوسری محفل اختتام ہوئی. سرکار سیدنا پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درست العلم حتی فیہن کتاب، یعنی میں علم سیکھتے اور سکھاتے یہاں تک کہ میں کتب بن گیا. یعنی سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جو کتبیت کی منزل پر پہنچا ہوں اس کی اہم جو رول ہے وہ ہے علم. علم کے بنا پر درست علم حتی، یعنی میں علم سیکھتا رہا اور سکھاتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا. اور ایک جگہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں بنیۃ الطالبین میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی کے 70 دروازے مجھ پر کھول دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی اسے کہتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے علم ملا ہو، کسی مدرسے سے، کسی استاد سے، کسی کتاب سے نہیں، بلکہ اللہ کی عطا سے ملا ہو. تو فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اوپر علم لدنی کے 70,000 دروازے کھول دیے گئے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے دروازے کیا ہوں گا، اس کا انداز کیا لگائے. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ایک دروازہ زمین و آسمان کی مشقت کے برابر تھا. اور آگے ارشاد غوث اعظم کا قول کیا ہے کہ وہ دروازے کھول دیے گئے، یعنی ابھی تک کھلے ہوئے ہیں. اور فیضان غوث اعظم کے ذریعے جتنے بھی علوم دین حاصل کرنے والے ہیں ان کو صدقہ سرکار بغداد کے علم کا ملتا ہے. اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جد امجد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، جس کو شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کیا چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں. اور سرکار علیہ السلام کی محبت مسلمان کو بالغ ہونے کے بعد نہیں ملتی. یہ جملے نوٹ کرنا کہ مسلمان بالغ ہونے کے بعد رسول اللہ کی محبت اس کے دل میں نہیں آتی، بلکہ جب مسلمان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں جو صدا دی جاتی ہے اس میں ایک الفاظ یہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. گویا اسے باہر کرایا جاتا ہے، اسے چوکنا کیا جاتا ہے کہ تو پیدا ہوا ہے تو آئی لو محمد کے لیے ہوا ہے، تو پیدا ہوا ہے، تیرا زمین پر آیا ہے تو عشق مصطفیٰ کے لیے آیا ہے، تو زمین پر رہے گا تو عشق مصطفیٰ کے لیے رہے گا، تو زمین پر جوان ہوگا تو مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کے لیے ہوگا. تیرے دل کے اندر پیدا ہوتے ہی یہ ڈال دیا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، آپ کی محبت، آپ کا پیار تیرے لیے سب کچھ ہے. تجھے اسی لیے پیدا کیا گیا ہے، اسی لیے تجھے جوانی دی جائیں گی، اسی لیے تجھے بڑھاپا دیا جائے گا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تجھے زندہ رکھا جائے گا. محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تیری موت ہوگی. اور جب تو قبر میں جائے گا، جب تو قبر میں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ جائے گا، کیونکہ پیدا ہوا تو تیرے کان میں یہ صدا دی گئی کہ محمد اللہ کے رسول ہے. محمد رسول اللہ کی محبت
آئی لو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ایسا جملہ ہے کہ جو تمہیں زمین کے پہ آتے ہی، پیدا ہوتے ہی تمہارے کانوں میں بتایا گیا کہ تمہیں زمین پر آئے ہو، جب سے لے کر قبر میں جاؤں گے تو یہی محبت کام آنے والی ہے، اور کل حشر میں اٹھیں گے تو یہی محبت کام آنے والی ہے، اور ہمارا یقین یہی ہے کہ یہی محبت کے صدقے میں ہم جنت میں جائیں گے۔ اسی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنا پر ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ لہذا دنیا میں آتے ہی ہمیں یہ باہر کرایا جاتا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی ہے کہ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، یہ ہم سے ہرگز نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دے دے۔ محبت ہمیشہ آزمانی جاتی ہے۔ محبت رسول کا جب ہمارا دعویٰ ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو بھی ہمیں ماننا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ سرکار نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ تو اس پہ بھی ہمیں پابندی کے ساتھ فرض ہے، اس میں کوئی چھٹکارا نہیں۔ آپ اگر یہاں نہ بھی آئے بالفرض، اچھی بات ہے، آنا ہی چاہیے، اگر نہیں آئے تو کل اللہ کی بارگاہ میں کوئی اس کی پوچھ نہیں ہونے والی کہ کیوں نہیں گئے تھے۔ لیکن اگر آپ بغیر عشاء پڑھ کر آئے اور پھر فجر بھی نہ ہو تو پھر یہ محفلیں ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران نہیں کر سکتی ہے۔ ہر فرائض، واجبات اور سنت کے بعد مستحب عمل ہوتا ہے، لیکن اہل سنت کا یہی رونا ہے کہ ہم مستحب پر زیادہ زور دیتے ہیں، نوافلوں پر زیادہ کثرت سے کام کرتے ہیں، اور فرائض اور واجبات میں کوتاہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل جمیع و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔